بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی باجی شاہینہ جب بھی میرے گھر آتیں تو میرے سسرال میں آ کر ہر چیز کو بغور دیکھتیں۔ میں ان سے کہتی، باجی شاہینہ آپ اتنے غور غور سے کیا دیکھتی ہیں؟ میرے کان میں کہنے لگی، ناجو میں شک نہیں کر رہی، مگر مجھے کیوں لگتا ہے کہ جب بھی میں تیرے سسرال آتی ہوں تیری یہ نند ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے، کبھی یہاں سے جھاڑو لگاتی ہے، کبھی آس پاس پھرتی ہے تو کچھ اس جگہ کے اوپر ہی بیٹھ جاتی ہے۔ باجی شاہینہ کی بات سن کر میں زور سے ہنس پڑی۔ باجی شاہینہ تم ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شک کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ اب تم نے ایک نئی بات نکال لی۔ بھلا سعدیہ ایک ہی جگہ کیوں بیٹھے گی؟ اس کو یہاں سے کون سا خزانہ ملتا ہے؟ تم نہیں سمجھتی ناجو، تم معصوم ہو، مگر میں جان گئی ہوں کہ تمہاری نند کا ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، ورنہ میں جب آتی ہوں نا یہ ادھر ہی ہوتی ہے نہ ادھر، ہر وقت تمہارے گھر کے چولہے کے آس پاس ہی کیوں منڈلاتی رہتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ باجی کی بات بالکل بے تکی تھی۔ میں نے ان پر یقین نہ کیا اور ہنس کر ٹال دیا، مگر باجی کے جانے کے بعد یہ بات بار بار مجھے یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ میری نند واقعی ایسا ہی کرتی ہے یا نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ باجی شاہینہ کی بات بالکل صحیح تھی۔ میری نند صبح ناشتہ پکانے کے بعد چولہے کے پاس سے صفائی کرتی، پھر تھوڑی دیر بعد کہتی چولہا گندا ہو گیا ہے، اس کے اوپر نئے سرے سے مٹی اور پانی لگاتی۔ تب تک دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا، وہ وہیں پاس بیٹھ کر برتن دھوتی، پھر دوپہر کی روٹیاں بناتی اور اس کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوتی۔ دوپہر کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوتے، تب تو یہاں رکاوٹ نہ ہوتا تھا، مگر میری نند کا پہرا پھر بھی یہاں پر لگا رہتا۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ مجبور ہو کر میں سوچنے لگی آخر سعدیہ بیت الخلاء کب جاتی ہے؟ تب مجھے محسوس ہوا کہ سعدیہ کے بیت الخلاء کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب میری ساس وہاں بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے یا روٹیاں ڈال رہی ہوتی تب ہی سعدیہ بیت الخلاء جاتی، اس کے علاوہ وہ وہاں سے ہلتی تک نہ تھی۔ اب میں نے ایک دن سوچا کہ میں سب کے سامنے سعدیہ سے کہوں کہ جا کر میرے لیے پانی لے آئے۔ میں خود وہاں پر بیٹھوں گی اور سب کے سامنے وہ جگہ کھودوں گی، دیکھوں تو صحیح وہاں پر ایسا کیا خزانہ دفن ہے کہ سعدیہ بیگم وہاں سے ہلتی تک نہیں۔ شام کا وقت تھا، ہم سب بیٹھے چائے پی رہے تھے، تب میرے دانت میں اچانک درد اٹھا۔ سعدیہ میری بہن جلدی کر جا کر میرے لیے لونگ لے کر آ۔ میں نے درد کا بہانہ بنا کر سعدیہ سے لونگ لانے کا کہا، جانتی تھی اسے کافی دیر لگ جائے گی، تب تک میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سب کے سامنے یہ جگہ کھودوں گی، دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ سعدیہ نے تو اپنی ٹانگ پکڑ لی۔ ہائے بھابھی، میری تو ٹانگ سن ہو گئی۔ اماں آپ لا کر دے دو نا بھابھی کو۔ میری ساس سادہ سی عورت تھی، بیٹی کے کہنے پر اٹھ گئی، مجھے جا کر مسالے کے ڈبوں سے لونگ لا کر دے دی۔ میرا یہ بہانہ بھی بیکار گیا، سعدیہ نے میرے ہر منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اس کے سامنے بھی میں نے ایک دو بار یہ جگہ کھودنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا، کہنے لگی میں نے اور اماں نے بڑی ہی محبت اور احتیاط سے یہ جگہ بنائی ہے، تم ہو کہ اسے کھودنے چلی ہو، ایسا مت کرو، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ سعدیہ کی بات سن کر ساس بھی میرے سر ہو جاتی اور یوں یہ بات ادھر کی ادھر ہو کر رہ جاتی۔ اب مجھے لگا کہ دن کے وقت اپنے نند کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا تو ناممکن ہے، لہٰذا رات کا وقت چنا جائے۔ میرے شوہر ایک دو دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں نے سوچا کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر رات کو چولہے والی جگہ کھودوں گی، دیکھوں گی کہ وہاں پر کیا ہے۔ رات ہوئی تو سب لوگ تقریباً سو گئے تھے۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں میں راتیں جلدی ہو جاتی ہیں، مگر مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچن کے باہر جو ٹین کا دروازہ ہے وہ تو کسی انجن سے بھی زیادہ شور کرتا ہے، اس لیے میں وہاں سے جا کر دبے قدموں واپس آ گئی، کیونکہ اگر میں اس وقت جا کر وہ ٹین کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تو یقیناً شور سے سب لوگ جاگ جاتے یا کسی نہ کسی کو خبر تو ہو ہی جاتی، میں اپنا کام آرام سے نہ کر پاتی۔
واپس آ کر سوچنے لگی کہ کل سرے شام ہی دروازہ کھولا چھوڑ دوں گی یا رات کو کام کرتے کرتے دروازہ کھول کر آ جاؤں گی۔ وہ دن بڑی بے چینی سے گزرا، رات بھر میں سو نہ سکی۔ سوچتی کہ جا کر دروازہ کھول لوں، پھر سوچتی کہ سعدیہ کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ وہ جو اتنی چوکنی رہتی ہے، ظاہر ہے یہ خبر بھی تو رکھتی ہوگی نا کہ کون اس کے خزانے کے آس پاس فنڈ لاتا ہے۔ اس دن سعدیہ میری آنکھوں کے سامنے ہی رہی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، بات بات پر ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی اور میری طرف غور سے دیکھتی جیسے میں اس کی بہت بڑی مجرم ہوں۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب رات کا کھانا پکانے کے بعد میں نے چپکے سے وہ ٹین کا دروازہ کھول دیا۔ آج میری باقی تیاری بھی مکمل تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میری نند اور ساس کے سونے کے بعد میں یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ یہ بھی سوچا کہ اگر ساس نے عین وقت پر آ کر مجھے دیکھ لیا، وہ تو یہی کہیں گی کہ میں تویز چھپا رہی ہوں، کیونکہ گاؤں کی عورتوں کی ذہنیت یہی ہوتی ہے۔ اس لیے بھی میں نے پہلے سے یہ بہانہ سوچ لیا۔ اب میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اپنے کام سے رک پاتی۔ رات کا وقت ہوا، میرے شوہر آج بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے وہ کدال لی جس سے میں نے چولہے والی مٹی کھودنی تھی اور چپکے سے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، چار سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے پاس لائٹر کی ٹارچ بھی موجود تھی۔ میں نے اسے آن کر لیا اور جیسے ہی کچن کے اندر داخل ہوئی، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے کچن میں کالے رنگ کی چادر اوڑھے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص کا وجود پھیلا ہوا تھا اور کالی چادر اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ میرا دم نکلتے نکلتے بچا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹ کر بھاگتی، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری جان میں جان آئی اور ساتھ ہی شرمندگی بھی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی نند سعدیہ تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور طنز بھری مسکراہٹ بھی۔ تمہاری نیت میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ پہلے بھی تم اس جگہ کے چکر لگاتی رہی، تمہاری آنکھوں میں صاف لالچ نظر آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ تم کیا کرو گی، اسی لیے اسی دن کے لیے میں اس جگہ کا پہرا دیتی ہوں۔ جانتی ہوں نا کہ یہ متبرک جگہ ہے، مگر تم تو اسے کھودنے کے پیچھے ہی پڑی ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا میرے اور اماں کے خلاف اس میں تعویذ دبانے کا ارادہ ہے؟ اس گھر کا رزق کم کرنا چاہتی ہو؟ میری نند میرے سامنے میری بے عزتی کر رہی تھی اور میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے پاس کوئی جواب بھی تو نہیں تھا۔ میں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ اب سوائے اس کی باتیں سننے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی اور ہاتھ کاٹ دوں گی۔ یہاں سے جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ میری نند نے مجھے اس قدر سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ میں مجبوراً وہاں سے لوٹ آئی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس بات کو یہاں بھول جاؤں، کیونکہ نند کے سامنے ہوتے ہوئے میں اس جگہ کو کھودنا تو دور، آس پاس جانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس دن کے بعد میری نند کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ وہ جو میرے ساتھ ہر وقت ہنستی بولتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش ہو گئی۔ مگر میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا طوفان چھپا ہے۔ میں نے اپنی بہن شاہینہ کو بلا لیا، اسے سارا معاملہ بتا کر کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے سر پکڑ لیا۔ تو بھی کتنی پاگل ہے، تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیری نند کی نظریں اس جگہ پر پہلے ہی ہوں گی؟ ارے میں تو تجھے خبردار کر کے گئی تھی کہ تمہاری نند کا کوئی چکر چل رہا ہے، مگر تم نے ہی یقین نہیں کیا۔ اب اگر کچھ کرنا ہی تھا تو مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ باجی کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں نے باجی کے مشورے کے مطابق اس بات کو واقعی بھول جانے کا سوچ لیا، کیونکہ میری نند ہوشیاری سے چل رہی تھی اور پھر اس کے ہی گھر میں ڈاکہ مارنا ناممکن تھا۔
مگر میری ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن رات کے وقت میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس دن ناصر نے گھر واپس آنا تھا۔ تب گھر کی بجلی خراب ہو گئی۔ بجلی خراب ہونے کی دیر تھی کہ کسی نے بھاری قدموں سے میرے کمرے کی طرف آتی سنائی دی آواز۔ میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی۔ انتظار تو ناصر کا تھا، مگر یہ کسی اور کے قدموں کی آواز تھی۔ ناصر کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز سن کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگتی، مجھے بیرونی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ دروازے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس شخص کا وجود اچھے سے نظر آ رہا تھا۔ وہ ہٹا کٹا لہیم شہیم آدمی تھا۔ میں اپنے بیڈ پر دراز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، میں آہستہ سے بیڈ کے نیچے کھسک گئی۔ یہاں پر مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا۔ کاکروچ، چھپکلی اور طرح طرح کے کیڑے اس کچے گھروں میں ہوتے ہیں، مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر میں کوئی بھی زخم کھانے کو تیار تھی۔ اسی وقت بجلی دوبارہ سے آن ہوئی اور میرے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ تب باہر ایک شور سا بلند ہوا اور وہ شخص میرے کمرے سے واپس بھاگا۔ میں بھی پھولی سانسوں کے ساتھ بیڈ کے نیچے سے نکلی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو ناصر بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے اس شخص کو جو میرے کمرے سے بھاگتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں مجھ پر شک ہونے لگا۔ اسی وقت میری نند آ گئی۔ بھائی جان، یہ جو چور پہلے میرے کمرے میں آیا تھا، میں نے اس کے سر پر چیز مار کر بھگا دیا تو بھابھی کے کمرے میں گھس گیا۔ یقیناً وہ زیورات چوری کرنے آیا ہوگا۔ وہ دیکھیں، بھابھی کے کمرے کی ساری الماریاں بھی کھلی پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے کمرے کی زیورات والی الماریاں واقعی کھلی ہوئی تھیں۔ میرے شوہر کو غصہ یکدم ہمدردی میں بدل گیا۔ اچھا، تم لوگ فکر نہیں کرو، میں اس بے غیرت انسان کو خود دیکھ لوں گا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ تب میری آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ میرے قریب آئی اور بولی، دیکھ لیا، میں نے تمہیں زندگی اور موت کی کشمکش سے بچا لیا۔ اگر ابھی میں اپنی گواہی کی بجائے تم پر الزام لگا دیتی تو تم کہیں نہ رہتی۔ جانتی ہو نا، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے مغرور سے لہجے میں کہا، مگر میں نے سوچا کہ میں تمہیں بچا لوں۔ اب تم اس گھر کی کہاں جاؤ گی بالآخر؟ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرے معاملات میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر سے ہی نہیں نکلواؤں گی، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرواؤں گی کہ تم ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ نند کی باتیں سن کر میں اندر تک لرز گئی۔ سعدیہ باجی، میں نے تو اب آپ کے معاملات میں پڑنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے دن کے بعد سے میں چولہے والی جگہ پر نہیں گئی۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ خدا کے لیے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا کہ میرے شوہر کا مجھ پر یقین نہ رہے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناصر آئے تو مجھے تسلی دینے لگے۔ میں نے بھی انہیں بتایا کہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس چور کے آنے کی وجہ سے میں نے خود کو بیڈ کے نیچے چھپا لیا تھا، ڈر کے کہ کہیں کچھ کاٹ نہ لے۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ ہم نے بہادری سے اس چور کے آنے کا مقابلہ کیا، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میں اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ اب میری نند میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے گی، کیونکہ اب میں نے بھی اس کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دن میری نند اپنے کسی کام سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ میں نے کھول دیا۔ سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے سعدیہ کے نام پر ایک چٹھی دی اور چلا گیا۔ سعدیہ کو اس بات کی خبر فوراً ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی، لیکن اسی وقت سعدیہ کا دوسرا بھائی گھر کے اندر آ گیا۔ اب سعدیہ اس کے سامنے تو مجھ سے چٹھی مانگنے سے رہی۔ میں نے بھی چالاکی دکھائی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چٹھی میرے پاس ہی اپنے کمرے میں تھی۔ سعدیہ آوازیں دیتی، اشارے کرتی رہی، میں نے ایک نہ سنی۔
مجھے پکا یقین تھا کہ میرے ہاتھ میری نند کی کوئی کمزوری لگ چکی ہے۔ میں نے وہ خط اپنے کمرے میں پڑھنا شروع کیا۔ اسے دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری نند نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ تو کسی چور اور ڈاکو سے بھی زیادہ منظم تھا۔ خط میں لکھا تھا، جانے عزیز، تم مایوس مت ہونا، میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، مگر میں جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ 2 دن کے بعد میرے ماں باپ آئیں گے، تم وہ ساری چیزیں تیار رکھنا۔ اگر تمہارے بھائیوں نے رشتہ نہیں دیا تو پھر اسی رات ہم سب کچھ باندھ کر اس شہر سے بہت دور چلے جائیں گے اور دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو جان گئی کہ آخر سعدیہ کا راز کیا تھا جسے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ سعدیہ کے سامنے یہ خط رکھ دیا۔ پہلے تو وہ غصہ کرنے لگی، مگر جب پھر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تو اس نے سارا راز اگل دیا۔ دراصل سعدیہ بیوہ تھی۔ اس کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی، مگر اس نے اپنے گھر سے آتے آتے خاصا زیور اور سونا وغیرہ چوری کیا تھا۔ چوری کرنے کے بعد اسے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سب سعدیہ کے غم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ سعدیہ بیچاری پریشان ہے، مگر سعدیہ نے تو اس کمال مہارت سے مال زیور چوری کرایا کہ بڑے سے بڑا چور بھی شرما جائے۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ سعدیہ نے بتایا کہ وہ شکور سے سچی محبت کرتی ہے۔ شکور نے ہی اسے ترغیب دی تھی کہ وہ گھر کے سے زیور وغیرہ اٹھا لے اور عدت پوری ہونے کے بعد اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعدیہ کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی تھی، اور یہ کہ سعدیہ اور شکور ایک دوسرے کو پہلے سے ہی پسند کرتے تھے، مگر ان کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی۔ غالباً سعدیہ کی بات پہلے پکی ہو گئی اور شکور رشتہ لے کر بعد میں آیا۔ اب وہ دوبارہ ایک ہونا چاہتے تھے، مگر ان کا طریقہ غلط تھا۔ میں نے اپنی نند سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ تو دوں گی، مگر تمہیں بھی میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ میں تمہارے بھائیوں کو قائل کروں گی کہ تمہاری شادی شکور سے کر دیں، مگر تمہیں یہ زیورات واپس کرنا ہوں گے، کیونکہ پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے مال و زیور پر تمہارا کوئی حق نہیں رہتا۔ اگر تم زندگی سہل طریقے سے گزارنا چاہتی ہو تو شکور سے کہو کہ وہ تمہارے لیے محنت کرے۔ تم کیوں اس کے لیے قربانی کا بکرا بن رہی ہو؟ میرے سمجھانے پر میری نند مان گئی، حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ خیر، پھر سعدیہ نے میرے ساتھ وہ زیور اپنی ساس تک پہنچا دیا۔ میں اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اس کی ساس نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا۔ سعدیہ نے کہا کہ یہ غلطی سے اس کے سوٹ کیس میں آ گیا تھا۔ اس کی ساس ابھی تک اپنے بیٹے کے غم میں تھی۔ زیورات ملے تو اس کو کچھ سہارا ملا کہ گھر کا خرچہ چلائے گی اور مکان بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ واپس آ کر میں نے سعدیہ کو گلے لگا لیا، اسے اپنے زیور سامنے رکھ دیے اور کہا کہ تم ان میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ میرے حسن سلوک پر سعدیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی، میں تو اس کے بھلے کے لیے ہی سب کر رہی تھی۔ خیر، پھر سعدیہ کا رشتہ شکور لوگ لے کر آ گئے۔ یہ لوگ لالچی نہیں تھے، مگر ان کا بیٹا نکما تھا، اور اسی نکمے بیٹے نے سعدیہ کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کا زیور اس کے حوالے کرے۔ میں نے سعدیہ کو سمجھایا کہ کچھ دن تم بھی بے رخی دکھاؤ تاکہ یہ میاں اپنے راستے پر آ جائیں۔ کچھ سعدیہ کے تعاون کی وجہ سے کچھ سعدیہ کے بھائیوں کے دباؤ نے لڑکے کو نوکری کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی نند کو عزت سے اپنے گھر سے رخصت کیا اور اپنے زیور بھی اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ آج جب بھی وہ میکے آتی ہے میری شکر گزار ہوتی ہے۔ میں بھی خوش ہوں کہ میں نے روایتی بھابھیوں کی طرح اپنی نند کا پردہ چاک نہیں کیا اور نہ ہی اس کی چالاکیوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بلکہ اس کی مدد کر کے نیکی بھی کمائی اور دونوں گھروں کو برباد ہونے سے بھی بچایا۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔